اللہ ہمارے حالات کو ضرور بدلے گا۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نہ اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اے مالک و خالق، ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے ہر معاملے کو سدھار دے۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، جو بھی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ دوسرا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا میں انسان کی ضرورت اس کا رزق ہے، اس کی عزت کا سبب اس کا رزق ہے، اس کا معاش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ میری بات نہیں، میں اپنے پیارے نبی کی بات کو دہرانے والا ہوں، میں آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، صرف آپ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزیاں عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب استغفار کے بہترین کلمات کیا ہیں، ذرا ان پہ غور کریں۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا، میرے عزیز بھائیوں، صرف زبان سے کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو، یہ جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، ہم نے اس کا بھی معنی بڑا غلط کر دیا۔ ہم نے کچھ کلمات بنا لیے اپنی طرف سے اور کہا یہ کلمات کرو تو نیت ہو جائے گی، حالانکہ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اس کے ذہن میں تصورات کیا ہیں، اس کے تخیلات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، آئندہ عزم کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کے مطابق دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کلمات پہ غور کریں، پھر سوچیں کیا ہمارا عقیدہ واقعتاً اس پہ ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے۔ رب پالنہار کو کہتے ہیں، تین معنی ہیں اس کے، جس کے اندر تین چیزیں ہوں، جو خالق بھی ہو پیدا کرنے والا، مالک بھی ہو جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، اور رازق بھی ہو یعنی روزی بھی دینے والا، اور رب صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بات دکھ سے کرنے لگا ہوں۔ میں اللہ کے گھر حاضری کا موقع ملا تھا، یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، جی کس کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، میں جتنے ممالک کے لوگ ہیں ہر کی زبان سے ایک ہی لفظ سنا ہے، اللہم یا ربنا۔ اور پیارے نبی نے یہ قرآن میں بھی، یہاں بھی آپ پڑھیں گے جتنی دعائیں ہیں، یا وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، کہیں کسی وسیلے واسطے کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ریت بنا دی گئی ہے، بلکہ ایک اتنی گندی مثال دی جاتی ہے، جی چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے متعلق کبھی کوئی مثال نہ بیان کرنا، لیکن ہم اتنے بے شرم ہیں اپنے رب کے متعلق مثالیں بیان کرتے۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھیں، نماز سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے کوئی انسان سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم وبحمدک، اس سے شروع کرتا ہے نا۔ کیا لفظ ہیں؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہم، اے میرے اللہ، وبحمدک، تعریف تیری ہے، کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم۔ اگر ہم اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں تو وہ بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم سے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔ جب دو سجدوں کے درمیان دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم سے۔ اس کے بعد التحیات میں بیٹھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کس سے شروع ہوئی؟ اللہم سے۔ پھر حضرت عائشہ کو جو دعا سکھائی نبی کریم نے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کس سے شروع ہوئی؟ اللہم سے۔ پھر ہم ایک عمومی دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو کس سے شروع ہوئی؟ ربی، اے میرے رب۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا سے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ میں کسی کے وسیلے سے اللہ تینو فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا واسطہ ہی؟ اللہ کو کسی کی پرواہ، کیا پرواہ ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں استغفار کے ان کلمات میں، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر کیوں جاتے ہیں دوسرے کے پاس مانگنے؟ کیوں دوسرے کو، انسان کو داتا کا نام دیتے ہیں؟ کسی انسان کے متعلق غوث العظم کا لقب کیوں لگاتے ہیں جبکہ یہ اللہ کی صفات ہیں؟ جب ہم نے اقرار کیا اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ صرف تو میرا رب ہے، خالق بھی تو ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے بیٹا ہوا، فلاں نے بیٹا دیا، مجھے رزق فلاں کی وجہ سے ملتا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک، تجھے پیدا اس نے کیا ہے، فسواک فعدلک، اور تجھے اسمبل جو کیا ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں، اگر خدا نہ خواستہ ذرا ذہن میں تصور لگائیں، یہ ناک یہاں کے بجائے یہاں لگ جاتے تو چہرے کی کیا کیفیت بنتی؟ آپ دیکھیں بعض بچے پیدائشی طور پہ ناک کٹے پیدا ہوتے ہیں یا ان کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے، ان کی بیچاروں کی چہرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا۔ نہ ہماری صورت ہماری مرضی سے بنی، نہ ہمارے والدین کی مرضی سے بنی، یہ اللہ نے جیسا چاہا بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک سنگر تھا امریکہ کا، ہے وہ کالا تھا، اس نے پیسے کی بنیاد پہ دنیا میں اپنے چہرے کی بہت سی پلاسٹک سرجری کروائی۔ اس نے اپنے نقوش کو تیکھا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے کروڑوں